بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھل کے دیکھ چشمے دل لاتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اٹھو، اٹھ کر نماز بھی ادا کرو اور نوافل کی کثرت بھی کرو، سنتوں کی پابندی کرو۔ اور اب یہ شعبان کا مہینہ ہے، روزہ بھی رکھو، اس میں کثرت سے روزے رکھا کرو، نوافل کثرت سے پڑھا کرو۔ اس کے بعد یا حیو، تندرست اور توانا رہنا ہے تو اللہ کے ناموں کا ورد بھی کیا کرو۔ تو ان لوگوں سے بچو جو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، جو نوافل ادا کرنے سے منع کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے اتنی دفعہ پڑھو کل شریف، اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھو۔ اور بھائی تم ایک دفعہ ہی پڑھ لیا کر، کیوں تنقید پہ تنقید کرتے جاتے ہو؟ اللہ کے نیک بندے اگر کوئی کہہ دیتا ہے، چلو خود کہہ دیتا ہوں بھائی 7 دفعہ پڑھ لیا کرو، بھائی 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، تو اس میں عرضی کیا ہے؟ اگر آپ زیادہ دفعہ کل شریف پڑھ لیں گے تو عرضی کیا ہے؟ لیکن اگر تم تنقید کرنے سے باز آ جاؤ، تم کل شریف ایک دفعہ ہی پڑھ لو کر، اور پڑھو تو صحیح۔ تم نے تو سنتیں پڑھنی چھوڑ دی ہوئی ہیں، تو نے جو اللہ کے نیک بندوں نے نوافل نماز کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، تم تو ان کو پڑھنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ نیٹ پہ عجیب جی قسم کی باتیں کرتے جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان حدیث سنو کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کو خراب کرنا بند ہو جاؤ، اس کی نیکیاں بیان کیا کرو، برائیاں اس کی جو ہے خاموشی اختیار کرو۔ لیکن تم خاص طور پر مرزا جیل میں، وہ ہر ایک کو دبائی جا رہا ہے، کسی کا منہ کالا کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا کہ کچھ کہتا ہے۔ اوے بابے لگائی ہوئی ہے، مرنے والے کی برائیاں بند کر دو، نیکیوں کا ذکر کیا کرو۔ مسجدوں میں آپ کی بندے ہوتے کوئی، کسی کو 2-4 بندے ہوتے ہیں تو ان کو غلط قسم کی باتیں، فوت شدگان کی باتیں بتلاتے ہو، جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ مرنے والے کی نیکی کو بیان کر، برائیوں سے باز آ جا۔ یہ تو دیکھو، تخت بلقیس کا واقعہ پڑا ہوا ہے نا، پہلے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن کا واقعہ ہے، ان کے صحابی آصف بن برخی کا واقعہ ہے۔ جن پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ تخت بلقیس کیسے آ جاتا ہے؟ اس کو قرآن کو مانتے ہو، اس کو نہیں مانتے یہ امتوں کی سردار امت ہے۔ اگر ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو سردار امت کو کتنی طاقت ہے؟ تو اس لیے غور سننا کرو، غور سے۔ غلط کسی کو بات سننے والوں، اللہ نے اس امت کو بہت طاقت دی ہے، صحابہ کو بھی، بزرگان دین کو بھی۔ لہذا اصل ہوتی ہے تو نقل بنتی ہے آگے سے۔ اگر اصل کو چھیڑو گے تو آپ کے لیے تباہی ہے۔ نقلی دودھ کی بات کر کے جو جعلی قسم کے بندے، نقلی بندے کی بات کر، وہ تو فراڈی ہیں، وہ کاروبار میں بھی فراڈ کرتے ہیں، دین میں بھی فراڈ کرتے ہیں۔ لیکن اصل بزرگان دین کو چھیڑا تو تمہارے لیے تباہی ہے۔ اگر نبیوں کی بات کرتے ہو تو نبی تو اللہ نے نبی بنائے ہیں، رسول بنائے ہیں، لیکن تم بعد میں ویسے جو باتیں ان کے متعلق کوئی کرے جو نقلی بن جاتے ہیں۔ نقلی بھی تو بنے ہوئے تھے نا، قادیانی نقلی بنا ہوا ہے نا، کہ قادیانی کو جس نام لے کر جس نام مرضی کو، اگر بھائی قادیانی ضلالت کی انتہا کو پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ بزرگان دین جو اللہ نے دنیا سے لے گئے ہوئے ہیں، ان کے متعلق اگر باتیں کر، عام مسلمان کے لیے بھی اگر کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ بھی تمہارے لیے تباہی ہے۔ تو لہٰذا مرزا جیل میں ان باتوں سے باز آ جاؤ، اور مرزا جیل میں جیسے لوگوں سے بھی ان کی باتیں سننا کہ کہاں لکھا ہوا ہے روزہ، کہاں لکھا ہوا ہے عبادت کرنا، ان سے باز ہو جاؤ۔ ان کی مسجدوں میں ویسے ہی لوگ کم اکٹھے ہوتے ہیں،
تو مسجدیں بھرنا، مسجدوں میں دین کی باتیں کرنا، وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو پسند ہے۔ اس لیے مسجدوں میں جو بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر ان کو آدمی عام لڑکے مسجد میں لا رہے ہیں، آپ کے علماء میں اتنے آدمی اکٹھے مسجد میں ہوتے ہیں، عام طالب علم، وہ مسجدوں کو بھر رہے ہیں، تو ان کو تم باتیں کرتے ہو۔ اس لیے باتیں کرتے ہو، کیوں اپنی نیکیاں بھی خراب کرتے جا رہے ہو؟ عام مسلمان کی غیبت کرنا بھی وہ اپنی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ عام مسلمان کی غیبت کرنا چاہیے جائے کہ نیک لوگوں کی غیبت کرنا۔ اس لیے باز آ جاؤ، جیسے جیسے کرتے ہو، نیٹ پر چلایا ہوا ہے کہ روزہ رکھنا، سن لو غور سے، روزہ کیوں رکھتے ہو، عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کو رکھنے دو۔ مرزا جیل میں باز آ جاؤ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ آپ نے شب برات والے دن اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور نوافل کی بھی کثرت کرنی ہے۔ یہی آپ کے لیے صحت مندانہ باتیں ہوں گی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔